اور جو اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. یہ نہ سمجھیے کہ اگر ہم اس ذات کو یاد نہیں کر رہے تو اس کی خدائی میں فرق آ گیا. اس کی خدائی میں اتنا بھی فرق نہیں آیا. جب آپ اور میں نہیں تھے وہ تب بھی اللہ تھا، جب آپ اور میں نہیں ہوں گے وہ تب بھی اللہ ہی رہے گا ہے. بلکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح لہ ما فی السماوات والارض. پتا پتا، بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا. اس کی خدائی میں بھائی کوئی فرق نہیں آ رہا. فرق آپ کو اور مجھ کو پڑ رہا ہے. نقصان ہمارا ہو گیا اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے حضرت. جتنے ہم لوگ یہ دین سے دور ہیں، ٹوپی سے دور ہیں، داڑھی سے دور ہیں، ہر روز ہم اپنا اتنا نقصان کرتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہاں چند ہزار کے نقصان پہ، چند لاکھ کے نقصان پہ میں نے لوگوں کے دل پھٹتے دیکھے ہیں حضرت. پتہ لگا اتنا نقصان ہو گیا، ہارٹ اٹیک. میں نے لوگوں کی وینیں پھٹتی دیکھی ہیں. لیکن حضرت میں سارے دن کا نقصان نہیں، میں صرف جس شخص نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی میں صرف اس کو اس کا نقصان بتانے لگا. سارے دن کا نقصان نہیں. تب سے لے کر اب تک جتنا نقصان ہم کر چکے ہیں اپنا سارا نہیں بتاؤں گا، وقت ہی نہیں اتنا. جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی صرف اس کا نقصان بتانے لگا. علماء موجود ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فجر کی سنتوں کا جو ثواب ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے، خالی جگہ ہے، وہ ثواب اس کو پر کر دیتا ہے. کتنا ثواب ہوگا یہ آپ نہ سمجھیے گا کہ یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ آسمان ہے. نہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگا جائے تو یہ زمین سے لے کر پہلے آسمان کی مسافت ہے. یہ جو آپ کو اور مجھے اوپر نظر آ رہا ہے یہ آسمان نہیں ہے حضرت. 500 سال کا سفر ہے جس کو آپ تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر طے کریں گے. اور فجر کی سنتوں کا ثواب کتنا ہے؟ وہ اس سارے سفر کو، اس سارے فاصلے کو، اس کا ثواب جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی. کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. تو ہے کو کسی کو پرواہ؟ کوئی. جس نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی کتنا بڑا نقصان ہوا ہے آپ کو اندازہ؟ فجر کی نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. جس نے نہیں پڑھا آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا بڑا لاس ہوا. میں اب 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ، میں صرف ایک بار نہ سبحان اللہ کہنے سے جو نقصان ہوا میں صرف آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. اللہ فجر کے بعد والا بھی ہوا، ظہر کے بعد والا بھی ہوا، عصر کے بعد والا بھی ہوا. ٹھیک ہے جی. میں صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کا آپ کو نقصان بتا دیتا ہوں وہ کتنا زیادہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، صحابہ حاضر خدمت تھے. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا علم کیا ہوگا ہے. صحابہ حاضر خدمت ہیں. اوہ شریف حضرت حاضر خدمت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احد شریف کا تذکرہ فرمایا. یہ وہ شانوں والا پہاڑ ہے جس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مفہوم ہے احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. اس وقت حضرت جی جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں بڑی بڑی بلند چوٹیاں موجود ہیں. ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندی کئی ہزار فٹ ہے حضرت. میرا 27-26 کے آگے پیچھے ہے. پھر اس کے بعد حضرت جی K2 ہے. ماؤنٹ ایورسٹ اور K2 میں ہمیں تھوڑا سا فرق ہے حضرت. پھر اس کے بعد نانگا پروت ہے، یہ جو ہماری مری ہے یہ 7000 فٹ ہے. بابو سر ٹاپ 13000 فٹ ہے. بڑی بڑی بلند چوٹی ہیں حضرت. اور احد شریف کی جو
بلندی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں، نہ ماؤنٹ ایورسٹ جنت میں جائے گا، نہ کیٹو جنت میں جائے گا، نہ نانگا پربت جنت میں جائے گی، نہ جناب مری جنت میں جائے گی، نہ بابو سر ٹاپ جنت میں جائے گا، نہ پیر چناسی جنت میں جائے گی، لیکن قربان جاؤں صرف نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے کی وجہ سے احد پہاڑ کو جنت میں شامل کیا جائے گا، جنت میں شامل شانوں والے پہاڑ کو۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا، میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ بہت بڑا پہاڑ ہے، 4.25 میل اس کی لمبائی ہے، وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، بہت بڑا پہاڑ ہے، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کیا؟ دریائے رامن جوش میں تھا، فرمایا میرے صحابہ، ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ جتنا نہیں کہا، جتنا زیادہ ہے، کتنا زیادہ ہے اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ جس نے آج نہیں کہا فجر کے بعد 33 بار، آپ کو اندازہ ہے کتنا بڑا لاس ہوا، کتنا بڑا نقصان ہوا۔ فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ صبح سے لے کر اب تک ہم اپنا کتنا نقصان کر چکے ہیں، لیکن کسی کو پرواہ کوئی نہیں۔ یہ تھے 100 کا نقصان ہضم نہیں ہوتا، ہزاروں کا نقصان ہضم نہیں ہوتا، لاکھوں کا نقصان، لیکن یہاں آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ ہر روز دین سے دور ہونے کی وجہ سے، بے عملی کی وجہ سے حضرت ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ شاید یہاں آپ کو ہماری یہ باتیں بری لگتی ہیں، یار ان مولویوں کو کام ہی کوئی نہیں، ہر وقت ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں، داڑھی رکھو، سر پہ ٹوپی رکھو، سر پہ امامہ سجاؤ، نماز پڑھو، ان کو کام ہی کوئی نہیں۔ آج شاید ہماری باتیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ فجر 30واں پارہ، پھر جس نے عمل نہیں کیا، پھر اس دن اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے پھر اس دن حسرت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور بندہ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا۔ آج آپ کو غصہ لگ رہا ہے ہماری بات، آج داڑھی کی بات کریں آپ کو غصہ آتا ہے حضرت، آج ٹوپی کی بات کریں آپ کو غصہ لگتا ہے حضرت، آج قرآن پڑھنے کی بات کریں، درود کی بات کریں، ذکر کی بات کریں آپ کو غصہ لگتا ہے۔ وہ نہیں مولوی صاحب کو پلاٹ کی بات کریں، کو پہلے کی بات کریں، کو ٹرالے کی بات کریں، کیا یہ آپ باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر اس دن کیا ہوگا؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، بندہ کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا۔ آج اس لیے حضرت وقت ادھر بھی تھوڑا ہے اور ویسے بھی تھوڑا ہے، میں آپ سب کو عمل کی طرف آؤں، بہت گلنا، بہت باتاں، عمل کوئی نہیں ہے، عمل کوئی نہیں ہے۔ میں حضرت جی کسی کو نہیں کہوں گا کہ آپ اونچی آواز سے مجھے جواب دیں، میں چند سوال کروں گا خود سے بھی اور آپ سے بھی۔ ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے حضرت، پتہ چل جاتا ہے ہم کتنے، صرف 2 سوال کروں گا، بات کو کلوز کرتے ہیں۔ اونچی جواب نہیں دینا، جس نے پڑھا ہے وہ بھی دل میں جواب دے، کیونکہ میں کو اس مقصد تو ہے کہ فکر۔ اچھا سچ بتانا حضرت، آج کتنا قرآن پاک تلاوت کیا ہے؟ سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے نا؟ یہ ہمارا حال ہے۔ انہیں جناب جان بھی قربان ہے، قرآن کر پہ کدی کھول کے نہیں ویکھیا، ان جان بھی بھائی تو جان نہ دے، تینوں جڑا کام کیا تو وہ کر۔ میں حضرت اس دن اللہ بہت کوشش ہوتی ہے کہ بھائی نعت خان دی موجودگی اسی سٹیج تے نہ وڑی ہے، جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کیا پڑھ دے حضرت، کیمرہ لگا میرے لیے وقتہ بن جائے، نہ بولوں تب پکڑا جاؤں، بولوں تب پکڑا۔
میں حضرت وہ بیٹھا وہ جی میں پڑھنا ہے، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا کچھ اچھا پڑھنا، کچھ تعریف کرنا نبی پاک علیہ السلام۔ اور پھر حضرت جی شروع ہو گیا، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ میں ویکھیا تو حضرت جی منہ تے داڑھی شریف ہی کوئی نہیں۔ پھر جب میری باری آئی تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، میں نے کہا پتر میں نہ بیٹھا ہوتا تو بات کچھ اور تھی، میری ذمہ داری ہے۔ وہ کہہ رہے نے تو دل بھی رہن دے تو جان بھی رہ دے، تو منہ تے کم از کم سانو دے نہ پہلے۔ یہی ہمارا حال ہے، جان قربان ہے، جان قربان ہے، نہ منہ انہاں نو دینا ہے تے نہ انہاں نو جان انہوں قربان۔ وہ پتہ انہوں نے لینی نہیں نا ہے، پتہ ہے جو ہے نا کہ وہ انہوں نے کون سی لینی ہے، اس لیے جان قربان ہے، منہ انہوں نے کوئی نہیں دینا، سر ان کو ہم نے کوئی نہیں دینا، اپنا جسم حضرت ہم نے ان کو کوئی نہیں دینا، اپنا کردار ان کو کوئی نہیں دینا، اپنا اخلاق ان کو کوئی نہیں دینا۔ اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت عمل کی طرف۔ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔